اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ سورۃ الحج کی پہلی دو آیات۔ یہ سورہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ مکہ دور کی ان آخری صورتوں میں سے ہے جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو آخری بار سمجھایا بھی گیا ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے۔ توحید اور قیامت کے حوالے سے کافی مؤثر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی روشنی میں ان پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس گھر کے اصل والی و وارث تو مسلمان ہیں، نہ کہ مشرکین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 44 میں بھی فتح مکہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اس صورت میں یہ بات مزید قطعیت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ قریش کو غاصب قرار دیا گیا ہے اور انہیں اس گھر سے بے دخل ہونے کی دھمکی دی گئی ہے، ساتھ مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ یاد رہے کہ یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہی ہے، البتہ اس کی 4 آیات 38 سے لے کر 41 تک وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، جس میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار قریش ان کو بزور قوت روکنے کی کوشش کریں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں تلوار اٹھائیں۔ اور ان مدنی آیتوں کو اس مکی صورت میں رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ وہاں پہلے ساری صورتحال بیان کی گئی ہے کہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی کہ مسلمانوں کو بالآخر تلوار اٹھانا پڑی، اور اس کے بعد یہاں ان آیتوں کا تذکرہ ہوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اگرچہ خطاب عام ہے لیکن مراد اس سے وہی متمردین قریش ہیں جو قیامت کی تکذیب کر رہے تھے، ایمان لانے کے بجائے الٹا عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے، جس طرح سورہ انبیاء کی آخری آیات میں بھی ہم نے یہ بات جانی۔ تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جان رکھو، یہ جو تمہیں مہلت دے رکھی ہے اسے غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قیامت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، یقیناً قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہلچل، شیء عظیم، بہت ہولناک چیز ہے۔ یہ کوئی عام سا حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی سہل چیز نہ سمجھو کہ ڈھٹائی کے ساتھ تم اس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کی ہلچل بہت ہی ہولناک ہوگی، وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کی شدت کا عالم تو یہ ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، اما ارضعت، جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا۔ تو یہ اس دن کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی جان کی فکر لگی ہوگی، کسی کو کوئی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آل اولاد یاد نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ ماں جو اپنے بچے پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ، اور ڈال دے گی، كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، ہر حاملہ عورت، حملها، اپنے حمل کو، کہ وہ دن اتنی دہشت والا ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل بھی اس سبب سے گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، مدہوش، تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے وہ مدہوش ہوئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ مدہوش نظر آنے والے کسی نشہ آور چیز کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے،
بلکہ اس روز کی ہولناکی کے سبب سب پاگل دکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔